بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت 8ویں ہے، مضمون اردو، اور آج کا سبق جو پچھلے کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا راجہ جامبو لوچن، پچھلے کلاس میں بھی اس پر ہم نے بات کی تھی اور اس کا پیرا ہم نے پڑھا تھا۔ اب آج دوسرا پیراگراف اس کا پڑھیں گے۔ آپ اپنی اردو کتاب میں صفحہ نمبر 126 کھولیے تو اس پر یہ سبق ہے۔ اس راجہ کے کئی قصے مشہور ہیں، دپان یمس راج سند واریاہ قصے مشہور جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر لوگ اکثر کران چھ۔ ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے، یتھے قصہ شکارس متعلق کہا جاتا ہے کہ راجہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ من امس راجہ سے شکار کرنے بڑا شوق۔ وہ ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ اکہ پھیرا سے درا پن دربارین پنس لشکرس شکارس کن۔ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا، کینچن دون رو جنگلس مز اور یور پھیرا، مگر اسے کوئی شکار نہ ملا، مگر امس ملیو نہ کہیں شکار۔ وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھا۔ یہ گو مایوس تو گو ات بیوٹھ أکس بٹھس پہ۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد راجہ پھر شکار کے لیے چل نکلا۔ تھوڑا بہت کور نتیت آرام پت وتھ بے درائے شکارس کن۔ وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے دور پہاڑیوں کی طرف جا نکلا۔ تو شکار ہندس تلاشس مز، شکار کس تلاشس مز پکان اور یور پھیران واتان وہ دور یہ پہاڑی کن۔ اچانک اسے ایک تالاب نظر آیا۔ اچانک آو امس اخ تالاب ات نظر۔ تالاب گو سو آب یس اخ بوڑ آبک اخ ذخیرہ اخ یتھ آب یوان جمع کرنا۔ ات مز قدرتی آب آسان کہین، یتھ مز آب جمع کرنا۔ یمن جائن آبچ کمی آسہِ تتہِ چھِ یوان پتہٕ یہ آب تتہِ کٮ۪ن دجن ڈورین لاگنہٕ۔ یم گٔے تالاب۔ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ لولاب سایڈس منٛز یم زیادٕ، تہٕ بیٚیہِ چھِ راجوارس منٛز کینٛژن جاین۔ اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکٹھے تالاب سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ گو حیران، یہ وچھ ات تالابس نش اخ سہ اکہ سائڈ تریش چوان، بی اخ کٹ تہ ات من تریش چوان۔ کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ کٹ تہ ژھاوج تہ چوان تریش، تو یہ زن یہ سہ یہ تریش چوان۔ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا۔ تم سند یس زن ہمدردی تو رحمک جذبہ یمس مز پود گو یمن جانورن کن وچھ، چونکہ کٹ چھنہ محفوظ سہس نش کی، مگر سہ اوس نہٕ أمِس کہین کران، سہن واتناون کانٛہہ نۄقصان أمِس۔ یہ ہمدردی تو رحمک جذبہ وچھتھ یہ جذبہ وۄتلیو أمۍ سٕنٛدِس دلس منٛز راج سٕنٛدِس، تہٕ تٔمۍ دوٚپ ہمیشہ خٲطرٕ کوٚر تٔمۍ شکار ترک۔ تٔمۍ دوٚپ نہ وۄنۍ کرٕ نہٕ بہٕ شکار۔ اس نے عہد کیا کہ وہ اب کبھی کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا۔ ام کور وعد پنس پانس ست کہ نسا وہ کرنے بس بات کہاں شکار ہے۔ راجہ نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا، وہاں ایک خوبصورت شہر بسایا اور اپنے نام پر اس کا نام جامبو رکھا۔ دپان یتت بادشاہ وچھ سہ تو ژھاوج کٹھے تریش چوان، تتت بسو یم اخ شہر اخ، یم لوک یم بنانے مکان، یم بسو ات شہر، تو تتھ تو ناو جامبو، پنوی ناو تھونس، جو رفتہ رفتہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ آہستہ آہستہ گو یہ شہر جم کے ناو سے مشہور۔ راجہ جامبو لوچن نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے۔ دپان یم بنایا شہرس مز کئی مندر۔ اسی زمانے میں یہ شہروں کا مندر کہلانے لگا۔ توے آو تتھ زمانس مز ات ناو تھاونہٕ شہروں کا مندر، مندروں کا شہر، کہ یہ سا مندرن ہند شہر، اتھ مندر مندر۔ ابتدا میں یہ چھوٹا سا شہر تھا۔ گۄڈٕ اوس یہ لۄکُٹ شہر، آبادی کم تھی، بازار بھی کم تھے۔ آبادی تہ ٲس اتہِ کم، بازار تہ اوس کم، مگر وہ بچوں اب جموں شہر بہت پھیل چکا ہے۔ یہاں کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہاں ہندو، سکھ، مسلمان
مسلمان سکھ عیسائی سبھی مذہب کے ماننے والے مل جل کر بڑے پیار سے رہتے ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندوں کو ڈوگرا کہا جاتا ہے، ان کی مادری زبان ڈوگری ہے۔ دپان یہ شہر پھلیو، یہ آبادی مز اضافہ گومت، یہ ہند مسلمان سکھ عیسائی ساری مذہب مانن ول رل مل روزان، پیار محبت سان روزان، تو یہ مقامی باشند جمک ان ڈوگرو ونان، یہ مادری زبان ڈوگری زبان۔ لیکن اب گوجری، پہاڑی، پنجابی، کشمیری کے علاوہ اردو بولنے والے بھی یہاں بس گئے ہیں۔ وہاں یہ گوجری بولن ول، پہاڑی بولن ول، پنجاب، کوشر، امہ علاوہ ہندی بولن ول تہ آمت یور بسنے۔ اب جموں میں بہت سارے بازار ہیں جہاں کہ کئی طرح کا کاروبار ہوتا ہے۔ دپان وہ واریاہ بڑ بازار جمس مز، واریاہ کاروبار کرنا، بے شمار سکول اور کالجوں کے علاوہ یہاں یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ اب شہر میں چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں جن پر گاڑیوں کے ٹیل ہے۔ کئی جگہ فلائی اوور بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن سے ٹریفک کی آمد رفت مزید آسان ہو گئی ہے۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے، یہاں کے لوگ جفاکش اور تنومند ہیں۔ اس شہر میں اب مندروں کے علاوہ گرجے، مسجدیں، گردوارے بھی خاصی تعداد میں ہیں۔ ہوائی اڈہ اور ریلوے اسٹیشن کی سہولیت بھی ہے۔ دپان ون ہسا سڑکیں تہ یہ آمژ یتھ بے شمار گۄڈنیتھ ونو کہ کاربار بڑھو، وہ بے شمار سکول تو کالج آئی کھولنے، تو فلائی اوور آئی بناونہ، ٹریفکس مز گئی آسانی، آب ہوا اتیک معتدل، لوگ شہرس شہرس مز مندرن علاوہ مسجد تہ آمژ بناونہ، گرجا گھر تہ آمت بناونہ، گردوار تہ آمت بناونہ، یہ ہوئی اڈ تہ، ریلوے سٹیشن تہ، گو سارے سہولیت یہ دستیاب۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہی ختم کریں گے، پھر ملیں گے، گھر خدا۔